ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے اور عقل سے فیصلے لینے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، صحیح اور غلط میں پرکھ کرنے کی صلاحیت ہم انسانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمین کا خلیفہ بھی اور نائب بھی قرار دیا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو اور اپنی وقات کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری کیا اہمیت ہے اس دنیا میں، اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری کیا اہمیت ہے، اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو ہم پھر اپنا ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم کی کمی ہے۔ جس علم کی بنیاد پہ آج دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرأ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اور آج امت مسلمہ سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ بس ہم احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں کہ شاید اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگوں نے اپنا کوئی نصب العین بنایا ہی نہیں ہے، کوئی مقصد حیات ہمارا نہیں ہے۔ طرح طرح کے فتنے فسادات ہم اپنے آئے دن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتے جائے گی اگر ہم آج بھی صحیح فیصلہ نہیں لیں۔ اپنے کشن گنج کے علاقے میں پہلے یہ باتیں بہت مشہور تھی کہ جب ہمارے گھر سے عورتیں نکلتی تھی تو ایسے پردے کے ساتھ نکلتی تھی کہ ان کو کوئی غیر محرم دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں کے اندر بے دینی اتنی زیادہ گھس چکی ہے کہ آج ہماری بچی اگر بے پردہ نکلتی ہے تو افسوس ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سوشل میڈیا میں آ کر کے اپنا رقص دکھاتی ہے، اور اس پہ اس کا بے غیرت بھائی، اس کا بے غیرت باپ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اس پہ غور کریں کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ آزادی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم بالکل اس طرح سے آزاد ہو جائیں، اس طرح سے براڈ مائنڈڈ ہو جائیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ آج جو دنیا پرستی اتنی زیادہ آ گئی ہے، آج آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ان غلط راستوں پہ چل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ تو بات ہوگی کہ دنیا اتنی اسے اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، اسے اپنے طرف اتنی زیادہ آکرشت کر رہی ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دینی ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس روئے زمین میں جو بھیجا ہے ایک بہت عظیم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہمارا تمام مخلوقات میں ایک الگ امتیاز ہے، ایک الگ اہمیت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، کیونکہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے اور عقل سے فیصلے لینے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، صحیح اور غلط میں پرکھ کرنے کی صلاحیت ہم انسانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ چیز دوسرے مخلوقات میں اتنی زیادہ نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمین کا خلیفہ بھی اور نائب بھی قرار دیا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو اور اپنی وقات کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری کیا اہمیت ہے اس دنیا میں، اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری کیا اہمیت ہے، اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو ہم پھر اپنا ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، بلکہ اگر غلطی سے ایسا ہو بھی جائے تو ہمیں تکلیف محسوس ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم کی کمی ہے۔ علم تو بہت طرح کے ہوتے ہیں،
لیکن جو علم نافع ہے، جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، علم دین کہتے ہیں، جس سے اسلامی شریعت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، جس علم سے اللہ رب العزت کی پہچان ہمیں ہو، جس علم سے جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، آخرت کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، قبر حشر کے سوال و جوابات کا ہمیں علم ہو، وہی حقیقی علم ہے۔ باقی جو دنیا کے جتنے بھی سارے علم ہیں وہ ایک وقتی ہنر ہے جس سے انسان وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم سب اپنے معاشرے میں اس کا جائزہ لیں کہ جس علم کی بنیاد پہ آج دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ جبکہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرأ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اور آج امت مسلمہ سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، بس ہم احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں کہ شاید اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے اپنا کوئی نصب العین بنایا ہی نہیں ہے، کوئی مقصد حیات ہمارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے فسادات ہم اپنے آئے دن اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتے جائے گی اگر ہم آج بھی صحیح فیصلہ نہیں لیں۔ ہم پورے دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم فی الحال اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں سماج کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے کشن گنج کے علاقے میں پہلے یہ باتیں بہت مشہور تھی کہ جب ہمارے گھر سے عورتیں نکلتی تھی تو ایسے پردے کے ساتھ نکلتی تھی کہ ان کو کوئی غیر محرم دیکھ نہیں پاتا تھا۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ ہی عرصے کی بات ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں کے اندر بے دینی اتنی زیادہ گھس چکی ہے کہ آج ہماری بچی اگر بے پردہ نکلتی ہے تو افسوس ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سوشل میڈیا میں آ کر کے اپنا رقص دکھاتی ہے، اور اس پہ اس کا بے غیرت بھائی، اس کا بے غیرت باپ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اس پہ غور کریں کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ آزادی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم بالکل اس طرح سے آزاد ہو جائیں، اس طرح سے براڈ مائنڈڈ ہو جائیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، اور یہ بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوں گے وہ اس کا انکار کر دیں گے، لیکن جو نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اور ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں سماج میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ آج جو دنیا پرستی اتنی زیادہ آ گئی ہے، آج آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ان غلط راستوں پہ چل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ تو بات ہوگی کہ دنیا اتنی اسے اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، اسے اپنے طرف اتنی زیادہ آکرشت کر رہی ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے صحیح تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے دین کا وہ شعور پیدا ان کے اندر نہیں کیا، ہم نے انہیں پردے کی جو اہمیت ہے ہم نے اپنے بچیوں کو نہیں بتایا۔ ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ جب ہم راستے سے چلیں، اگر کسی غیر محرم کی نگاہ اگر ہمارے اوپر پڑ جائے، ہم اگر کسی غیر محرم کو دیکھ لیں غلطی سے، تو ہماری نگاہ نیچی ہو جانی چاہیے۔ یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے جگہ جگہ مدارس کا قیام کیا جاتا ہے، مکاتب کا قیام کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے، دینی شعور ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بہترین معاشرے کے لیے، بہترین سوسائٹی کے لیے علاقے کے اندر جتنے بھی مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ تب ادا کرتے ہیں جب گارجین اس کو صحیح سے سپورٹ کرے، گارجین اس پہ صحیح سے، جس طرح سے وہ دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ دینی تعلیم کو اس طرح سے اہمیت دے۔ اگر کسی کو مکتب بھیج رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ بھیجیں، گھر پہ بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور ان کو اپنے اسلام کی جو بنیادی باتیں انہیں بتائیں۔ ایسی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے سے ہوتی ہے جسے محفل میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اشارتاً یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ بے دینی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ہم ابھی بھی
صحیح کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، تو آنے والی جو جنریشن ہوگی یا جو جنریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آگے چل کے اتنی بدتمیز اور اتنی بد کردار ہو جائے گی کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ہمارے پاس اس وقت سوائے خون کے آنسو رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کی نگرانی کریں۔ ہم ان کو پڑھنے بھیجتے ہیں، شوق سے بھیجیں، انہیں کوچنگس بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، شوق سے بھیجیں، لیکن ساتھ میں ان کی خبر بھی رکھیں کہ ہم انہیں جو بھیج رہے ہیں وہ کلاس میں مکمل وقت رہتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم اپنے بچیوں کو کہیں بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کتنے بجے وہ نکلتی ہے، کتنے بجے وہاں سے واپس آتی ہے، ان کے فرینڈ سرکل میں کتنے کیسے ہیں، کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں ان کا بھی اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو اس کا اثر پڑے گا، برے دوست ہوں گے تو ان کا اثر پڑے گا۔ بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی عطر کی دکان پہ جا کر کے بیٹھا رہے، اگر اسے کوئی عطر نہ بھی لگائے تو عطر کی خوشبو اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی لوہار کے دکان کے پاس جا کے بیٹھا رہتا ہے، اگر وہ کام نہ بھی کرے تو وہ جو لوہار جو کچھ ادھر ادھر کام کر رہا ہوتا ہے اس کی کچھ چھینٹیں کچھ جو ہے کہ وہ اس کے کپڑے پہ آگے پڑ جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ ہم جس کے صحبت میں رہیں گے اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں خوب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم بھی دیں۔ مکتب الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، لیکن گارجنوں کے اندر وہ فکر اور وہ بیداری نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں۔ پہلے علماء کی ہمارے علاقے میں کمی تھی، حفاظ کرام کی کمی تھی، لیکن لوگ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن آج ہر طرح سے ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، لوگوں کے پاس وسائل بھی ہے، پیسے بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ دین سے ایسے بیزار ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید مذہب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ساری چیزوں کا جو اصل معیار ہے، اصل دار و مدار ہے وہ مذہب ہی پہ ہے۔ جو بھی بندہ مذہب سے ہٹ کے کام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی پورے طرح سے اندر سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں بالکل ایسی بات لگ رہی ہے تو آپ یورپ کے کنٹری کے کسی سے بھی جو بالکل ایتھسٹ ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ ان کے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہے لیکن ان کی زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی سکون نہیں ہے۔ اصل جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اصل جو سکون ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، اصل جو سکون ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف دین کا علم ہو جانا ضروری اور یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ علم بہت سوں کے پاس ہے، شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے، لیکن اس کے پاس صحیح تربیت نہیں تھی، اسے کوئی گائیڈنس کرنے والا نہیں تھا، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی وہ مردود اور ملعون ہو گیا۔ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے اخلاقیات بتائیں، بڑوں کی عزت کرنا بتائیں۔ پہلے ہم اپنے علاقے میں دیکھتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے کوئی بڑا آدمی سامنے سے گزرتا تھا تو ہم لوگ فوراً سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے تھے، لیکن آج ہمارا ہی گاؤں ہے، ہمارے ہی بڑے لوگ ہیں، لیکن چھوٹے بچے سامنے میں رہتے ہیں، بھاگنا تو دور کی بات ہے، بچے صحیح سے سلام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا کسی کو کوئی کام بتا دے تو وہ فوراً سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے کا کیا سین تھا کہ اگر کوئی بڑا کسی بچے کو مار بھی دیتا تھا تو ان کے گارجین کے پاس اگر شکایت جاتی تھی تو وہ اپنے بچے کو ڈانٹتے تھے، لیکن آج سارا الٹا ہو چکا ہے۔ اور آج اگر کسی کو ڈانٹا جائے، اگر کوئی اور ڈانٹ دے تو پھر دوسرے گارجین برا بھی مان جاتے ہیں۔ یہ احساس کمتری کے شکار ہم لوگ ہو چکے ہیں۔ ہم اسی معاشرے کو اپنائیں جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، جو معاشرہ صحابہ کرام کا تھا، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے اور نجات کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔